ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. کافی دنوں کے بعد اس عظیم توحید کے مرکز میں حاضری کا موقع ملا. میری حاضری کا اولین مقصد آپ بھائیوں سے ملاقات اور آپ سے دعائیں لینی تھی. ضمناً حکم ملا ہے تو آج کے اس مبارک دن کے جمعۃ المبارک کے پہلے خطبے میں آپ کو ایک بڑی مشہور حدیث مختصر شرح کے ساتھ سناؤں گا اور پھر دوسرے خطبے کے اندر موجودہ عالمی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ. جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ حلقہ الحمدللہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے. آپ کا احادیث کی کتب کے ساتھ اور علماء حقہ کے ساتھ ایک گہرا رابطہ اور تعلق ہے. یہ احادیث آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، آپ کے علم ہے، بس اس کو آپ مراجعت سمجھ لیں. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر ہے. ایک قافلہ ایک عظیم وقت کے امام، وقت کے محدث، وقت کے فقیہ اور وقت کے مجتہد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور اپنا ایک مسئلہ ان کے آگے پیش کرتا ہے.
مسئلہ یہ تھا، ان لوگوں نے کہا ہماری برادری میں ایک شخص کا نکاح ہوا ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ نکاح کے وقت حق مہر مقرر کرنا سب کو بھول گئی، لڑکی والوں کو بھی لڑکے والوں کو بھی، کسی کو یاد نہیں رہا کہ حق مہر بھی مقرر ہونی چاہیے۔ نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس شخص کا جس کا نکاح ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد اب سب کو خیال آیا کہ نکاح جو اس کا ہوا تھا اس وقت حق مہر کا ذکر ہوا ہی نہیں، وہ شخص فوت ہو گئی ہے، اب اس کی جائیداد میں سے اس خاتون کو حق مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو کتنا ملے گا۔ اس کے لیے مقامی علماء سے پوچھا گیا تو ہر ایک نے کہا ہمیں اس مسئلے کا علم نہیں ہے، آپ اس وقت کے سب سے بڑے جو امام ہیں، اور واقعی اس وقت کے سب سے بڑے امام محدث مجتہد ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو مسئلہ تم نے میرے سامنے پیش کیا ہے شریعت کے مطابق مجھے بھی اس کا جواب نہیں آتا، یہاں تھوڑا سا روک کر غور کریں، کیا علم ہے، کیا مقام ہے۔ علم اتنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لوگوں کل قیامت کے دن جو ترازو جس میں ایک انسان کی نیکیاں اور اس کی برائیاں تولی جائے گی، وہ جو ترازو ہوگا اس ترازو کا ایک ایک پلڑا اتنا لمبا اور چوڑا ہوگا، اگر اس ایک پلڑے میں یہ 7 آسمان یہ 7 زمینیں رکھ دی جائے ساری آ جائے گی۔ لیکن آگے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اس ترازو کے پلڑے میں جب میرے ساتھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالی ایک پاؤں کو رکھا جائے گا، پاؤں کو رکھا جائے گا، تو جس طرح اونٹ کے اوپر وزن زیادہ ڈالتے ہو نا تو کچاوے سے چر چر کی آواز آتی ہے، تو ترازو سے چر چر کی آواز آئے گی، ترازو عبداللہ کی پنڈلی کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن عبداللہ کی پنڈلی اتنی وزنی ہو جائے گی، اتنی بھاری ہو جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، یہ وزن عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کا نہیں ہوگا، یہ وزن اس علم کا ہوگا جو اللہ نے عبداللہ کو عطا کیا ہے۔ اتنا علم، اتنا علم جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من احب ان یقرأ القرآن کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن مسعود۔ لوگوں اگر تم چاہتے ہو
قرآن کریم اس لہجے میں پڑھیں جس لہجے میں جبریل لے کر آیا ہے۔ جبریل علیہ السلام قرآن کریم جس لہجے میں لے کر آیا ہے، اگر اسی لہجے میں قرآن پڑھنا چاہو تو عبداللہ بن مسعود کے لہجے کو بنا لو، یہی جبریل کا لہجہ ہے۔ لیکن اتنے بڑے علم کے باوجود ایک مسئلے کا علم نہیں ہے، کہہ دیا یہ ہے اخلاص، کہہ دیا نہیں آتا۔ آج اس امت کے بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے، ہر عالم یہ سمجھتا ہے پوری شریعت کا علم میرے پاس نہیں آتا۔ قرآن کریم سے جواب آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے دیتا ہے، حدیث سے آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تب بھی دے رہا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید میں اگر جواب نہیں دوں گا تو معاشرے میں، علاقے میں میرا مقام کم ہو جائے گا، کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا علامہ، ہم نے مسئلہ پوچھا نہیں آتا۔ اس چیز نے امت کو برباد کیا ہے، یہ کوئی اخلاص نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، وقت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، ائمہ میں سے، ائمہ کرام میں سے جس امام کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ مقام حاصل ہوا کہ جس مصلی پر نبی علیہ السلام نے امامت کرائی ہے، وہی مصلی اگر کسی امام کو ملا ہے تو وہ امام مالک ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ایک وقت میری امت پر آئے گا، میری امت پر ایک وقت آئے گا، ایک شخص کوشش کرے گا کہ میں اس وقت دنیا میں موجود علماء میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس سے ملاقات کروں۔ وہ زمین پر چکر لگائے گا، لیکن زمین کی پشت پہ اس وقت سب سے بڑا جو عالم ملے گا تو وہ مدینہ ملے گا۔ محدثین کا اتفاق ہے، اگر اس حدیث کا مصداق امام مالک نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں عالم۔ اس کے باوجود ایک قافلہ امام مالک کے پاس آیا تھا، میں واپس آؤں گا انشاءاللہ، چونکہ کافی عرصے کے بعد آیا ہوں تو ہمارے نوجوان فاضل محقق دوست حافظ غلام اللہ صاحب حافظہ اللہ نے آج مجھے کچھ چھوٹ دے دی ہے، آپ جب تک چاہیں درس دیتے رہیں، اس لیے جلدی آپ نے بھی گھڑی نہیں دیکھنی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک وفد آیا، وفد نے بتایا، قافلے نے بتایا کہ ہم افریقہ سے آئے ہیں۔ کہاں سے ہیں؟ افریقہ سے ہیں۔ افریقہ کے مسلمانوں میں کچھ مسائل میں اختلاف ہو گئی ہے، ایک عالم کچھ کہتا ہے، دوسرا عالم کچھ کہتا ہے، تیسرا عالم کچھ کہتا ہے، چوتھا عالم کچھ کہتا ہے۔ لیکن افریقہ کے مسلمانوں نے ایک بات پر اتفاق کر لی ہے، کہا کہ ایک وفد یہاں سے ان سوالوں کو لے کر مدینہ جائے، مدینہ کا امام ان مسائل میں جو کہے گا ہم ماننے گا۔ اس لیے ہم وہاں سے چلے ہیں، آپ کے پاس پہنچے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوال سناتے ہو میں جواب دیتا جاؤں گا۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان میں سے ایک شخص نے سوال سنایا، امام مالک فرماتے ہیں لا ادری، اس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ قافلہ پریشان ہے۔ اس شخص نے دوسرا سوال پڑھا، امام مالک فرماتے ہیں لا ادری، اس کا جواب بھی مجھے شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ان کے سوال تھے 40 سوال تھے،
40 سوال تھے. 40 سوالوں میں امام مالک نے قرآن و حدیث کے دلائل سے صرف 4 سوالوں کا جواب دیا اور کہا 36 سوالوں کا مجھے جواب نہیں آتا، کسی اور عالم کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے ان کو آتا ہو. قافلے والوں نے کہا امام صاحب ہمیں افریقہ سے یہاں آنے میں 1 سال لگا ہے. ایک سال کے بعد ہم مدینہ پہنچے، پھر ہم 1 سال کے بعد واپس پہنچے. ہمارے سفر کو دیکھیں، مہربانی کریں، ترس کریں. اور لوگ وہاں کے لوگ آپ کے بارے بڑا ایک ذہن رکھتے ہیں. اگر ہم نے جا کر کہہ دیا امام مالک کو 4 جواب آئے ہیں، 36 سوالوں کو جواب نہیں دیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ امام مالک نے کیا کہا؟ اذهبوا، جاؤ، فقولوا لهم فإن الإمام لا يعلم، جاؤ افریقہ والوں سے کہہ دو امام مالک کو نہیں آتا، جو کچھ کہیں کہتے رہیں، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا. یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص ہے. آج ختم ہو گیا. آج ہم نے عجیب ذہن بنا لیا کہ مالکی کہتے ہیں امام مالک کے پاس پیغمبر کی پوری شریعت ہے. حنبلی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے پاس پیغمبر کی پوری شریعت کے علم ہے. شافعی کہتے ہیں امام شافعی کے پاس پیغمبر کی شریعت کا مکمل علم ہے. حنفی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے پاس پیغمبر کی شریعت کا مکمل علم ہے. یہ جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک سنو، اور آج کے بعد قیامت تک زمین کی پشت پہ کوئی ایک شخص نہ پیدا ہو نہ پیدا ہوگا جس کے سینے میں میرے پیغمبر کی شریعت کا مکمل علم ہو. علم ہے، ہر دور میں ہے، منقسم ہے، تقسیم ہے. کچھ باتیں ان کے سینے میں، کچھ باتیں ان کے سینے میں، کچھ ان کے سینے میں. کوئی ایک سینہ اللہ نے پیدا نہیں کیا جس سینے میں پیغمبر کی شریعت کا وہ اتنا علم ہو جتنا پیغمبر کے سینے میں ہے. پھر اگر اپنے امام ہم تقسیم کر لیں گے تو کیا بنے گا ہمارا؟ مت تقسیم کرو ائمہ کو، اکابرین کو، بزرگوں کو. سب کے ساتھ جڑے رہو، سب کے ساتھ رابطے میں رہو. واپس آئیے. میں کہہ رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے والوں سے کیا کہا؟ سلو حل تجدون فیہا اثرا، ایسا کرو مجھے تو جواب نہیں آتا، جاؤ، ہو سکتا ہے کسی انسان کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے تمہیں نبی علیہ السلام کی حدیث مل جائے. یہاں ایک بات اور بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ دین، شریعت کسی کی رائے، کسی کے قیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی وحی کا نام ہے. اللہ کی وحی میں یا قرآن ہے یا حدیث ہے. اگر امت میں سے کسی کی رائے دین ہوتی، شریعت ہوتی، حرف آخر ہوتی، تو عبداللہ بن مسعود نہ کہتے کہ مجھے قرآن میں تو نہیں ملا، حدیث میں نہیں ملا، لیکن میری رائے یہ لے جاؤ، یہ بھی شریعت ہے. میری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، میری عقل والی بات کو لے جاؤ. میرا فیصلہ یہ ہے، اس کو لے جاؤ، یہ بھی ایک دین ہے، میں پیغمبر کا صحابی ہوں. کہا ایسا؟ آپ نے، میں نے، ہم نے جن کو امام بنایا ہے وہ ہم نے امام بنایا ہے، ہم نے مقام دیے. عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جن کو عزت دی ہے، مقام دیے محمد رسول اللہ نے. لیکن قافلے والے سے کہتے ہیں سلو
حل تجدون فیہا اثرا، جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی عالم ایسا مل جائے جس کے پاس یہ حدیث ہو، مسئلے کا حل ہو۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات ایک عالم چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس مسئلے کا علم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس مسئلے کا علم بڑے عالم کے پاس نہ ہو، یہ نہیں ہوتا، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر میں اس کی مثالیں دینے لگ جاؤں تو بات اور لمبی ہو جائے گی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کو آپ نہیں جانتے؟ کتنے بڑے امام ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کی اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی کہ 200 صحابہ کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر اس بندے نے علم حاصل کیا۔ حسن بصری وہ عالم ہے، وہ امام ہے جس کے 200 استاد ہیں اور 200 کے 200 استاد شاگرد ہیں محمد رسول اللہ کے۔ بتاؤ، ایک علاقے میں گئے، علاقے کے لوگ جمع ہو گئے، امام حسن بصری آ گئے رحمہ اللہ، جمع ہو گئے، لوگ مسائل پوچھتے رہے، حسن بصری جواب دیتے رہے، لوگ سوال کرتے رہے، جواب دیتے رہے۔ ایک سوال لوگوں نے یہ بھی کیا، امام صاحب یہ بتائیں، اب آپ بتائیں کتنا آسان سوال، آسان۔ لوگوں نے کہا امام صاحب یہ بتائیں، اگر نماز کا وقت ہو جائے اور کسی جگہ پر 2 مسلمان ہوں اور دونوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو یہ بتائیں امام کس طرف کھڑا ہوگا، مقتدی کس طرف کھڑا ہوگا؟ آسان سوال ہے، سوال کوئی مشکل نہیں، آسان ہے۔ دارمی اٹھا کر دیکھ لیں، دارمی کے شروع میں ہے۔ اب اس مسئلے کا علم امام حسن بصری کے پاس نہیں تھا، مسئلہ کتنا آسان ہے، نہیں تھا۔ سوچتے رہے، سوچ کے فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ امام کا مقام زیادہ ہے اور دائیں سائیڈ کا بھی مقام زیادہ ہے، دائیں سائیڈ کا مقام زیادہ ہے، لہذا امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، چونکہ امام کا مقتدی کے مقابلے میں مقام زیادہ ہے اور بائیں طرف سے دائیں طرف کا بھی مقام زیادہ ہے۔ اس لیے یہ سوچ کر امام حسن بصری نے کہا اس کو چاہیے کہ جو امام بنائے وہ امام دائیں طرف کھڑا ہو جائے اور مقتدی بائیں طرف کھڑا ہو جائے۔ یہ جب جواب دیا تو عورتوں کی صفوں میں سے ایک عورت نے آواز دی، اللہ، عورتوں کی صفوں میں سے ایک عورت نے آواز دے کر کہا، اے امام وقت، میرا نام سمیہ زیاد ہے اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں شاگرد ہوں عبداللہ بن عباس کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی میں شاگرد ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام رات کو اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام نے نماز میں میرے کان سے پکڑا اور مجھے دائیں طرف کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے عمل سے تو واضح ہوتا ہے کہ امام کو بائیں طرف کھڑا ہونا ہے اور مقتدی کو دائیں طرف کھڑا ہونا ہے، آپ الٹ بتا رہے ہیں، ہم کس کی مانیں، آپ کی یا محمد رسول اللہ کے عمل کی؟ فرجع الفاظ ہے، فرجع، اسی وقت حسن بصری نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ جب تک تمام ائمہ سے رابطہ نہیں کریں گے آپ کو شریعت کا علم نہیں ملے گا۔ اس تقسیم کو چھوڑ دو، یہ تقسیم باطل ہے۔ مجھے تو آج تک نہ کسی
حدیث کی کتاب میں حدیث ملی ہے اور نہ کسی عالم نے، نہ کسی عالم سے، کسی استاد سے میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ پوچھا ضرور ہے، میرے اساتذہ جہاں سلفی ہیں، احناف چوٹی کے، پاکستان کے احناف علماء سے بھی میں نے دین پڑھا ہے، ان سے بھی پوچھا کیا کہیں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میری امت 400 سال تک ایک پلیٹ فارم پہ رہے گی، 400 سال کے بعد پھر تقسیم ہو جائے گی، کچھ حنفی بن جائیں گے، یہ تقسیم جو ہے مالکی بن جائیں گے، حنبلی بن جائیں گے، یہ تقسیم کسی حدیث میں ہے؟ کسی حدیث میں نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ اسی تقسیم نے تو امت کو تقسیم کر دیا۔ اللہ کے لیے اس تقسیم سے واپس جمع کے حصے کی طرف آئیے۔ جمع میں برکت ہے، تقسیم میں برکت نہیں ہے۔ واپس آئیے۔ کتنا بڑا امام، کہا کہ سلو حل تجدون فیہا اثرا، مجھے تمہارے سوال کا جواب نہیں آتا، تم جاؤ، ہو سکتا ہے اس مسئلے کا علم کسی عالم کے پاس ہو، جاؤ، روانہ کر دیا۔ یہ جو میں نے 3 کتابوں کے آپ کو حوالے دیے ہیں، تینوں میں آتا ہے وہ قافلے والے چلے گئے تھے، بڑے پریشان، برادری میں ایک فتنہ اٹھا ہوا تھا، لڑکی والے کچھ کہتے تھے، لڑکے والے کچھ کہتے تھے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں وہ بیچارے کہاں کہاں گئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد دوبارہ آ گئے، 1 مہینے کے الفاظ موجود ہیں، 1 مہینے کے بعد دوبارہ آ گئے اور دوبارہ آ کر کہتے ہیں من نسألو اِلَّمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ من جلت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ اتنا تو بتائیں، اگر ہم آپ سے مسئلہ نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ آپ اتنا تو بتائیں، اگر آپ سے نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ اس وقت ہماری معلومات کے مطابق نبی علیہ السلام کے صحاب میں سب سے چوٹی کے بڑے عالم آپ ہیں، مہربانی کریں۔ عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما سئلت منذ فارقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد علی من ہذہ۔ لوگوں، جب سے نبی علیہ السلام ہم سے جدا ہوئے ہیں، جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک کبھی میرے اوپر اتنا مشکل وقت نہیں آیا جتنا آج آیا ہے۔ تم مجھ سے ایک ایسے سوال کا جواب لینا چاہتے ہو جس کا جواب نہ مجھے قرآن سے آتا ہے نہ محمد مصطفیٰ کی حدیث سے آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے، مسئلہ ہے، فتنہ ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے سنو، مستقل مسئلے کا مستقل حل تو قرآن و حدیث ہے۔ مسئلے کا مستقل حل کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ ہاں، ایک وقتی جو ضرورت ہے، وقتی ضرورت ہے، اس کے لیے میں تم سے ایک بات کرتا ہوں، انی اقول بالرائے، ایک وقتی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، انی اقول بالرائے، میں تمہارے سامنے اس سوال کا جواب اپنی ذاتی رائے سے دیتا ہوں۔ سننا ہے، اپنی ذاتی رائے سے دیتا ہوں۔ فَإِن كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، فَإِن كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، اگر کسی وقت تمہیں حدیث کہیں سے مل جائے
اور وہ حدیث میرے جواب کے مطابق ہو، فمن اللہ، تو یہ یقین کر لینا عبداللہ پر اللہ کا انعام ہو گیا کہ عبداللہ کی زبان سے اللہ نے وہ جواب کہلایا جو حدیث کے مطابق تھا۔ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، اگر میرا جواب صحیح نکلے، حدیث اس کی تائید کرے، تو یہ میرے اوپر اللہ کا انعام ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ خَطَأً، اگر کل کو تمہیں حدیث مل جائے اور حدیث میرے فتوے کے خلاف ہو۔ عقیدہ، پہلے عقیدہ دے رہے ہیں، عقیدہ دے رہے، اس عقیدے کو پہلے لوڈ کریں۔ فَإِنْ كَانَ خَطَأً، اگر میرا جواب حدیث کے خلاف ہو تو سن لو، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، تو یقین کر لینا کہ میرے اوپر اس وقت جواب دیتے ہوئے شیطان کا حملہ ہو گیا، شیطان نے غلط بات میری زبان سے کہلوا دی۔ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَاءٌ، سوچ لینا، یقین کر لینا، اللہ اور اللہ کے رسول غلطی سے پاک ہے، اللہ کا دین غلطی سے پاک ہے، قرآن غلطی سے پاک ہے، حدیث غلطی سے پاک ہے، یہ غلطی میری ذاتی ہوگی۔ پہلے یہ عقیدہ دینا چاہیے عوام کو، یہ عقیدہ آج کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آج ہم عوام کو یہ عقیدہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اگر ہم نے یہ عقیدہ عوام کو دے دیا تو کل کو عوام تو آ جائیں گے کہ آپ کے امام نے یہ فتویٰ دیے، حدیث اس کے خلاف ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ پھر تو ہمیں اس امام کی رائے کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر رائے کو چھوڑیں گے تو پھر ہم بھی مسجد کو چھوڑیں گے یا چھڑا دیں گے۔ یہ عقیدہ نہیں دے رہے، یہ عقیدہ نوٹ کرو۔ عالم کی ذمہ داری ہے، مفتی کی، خطیب کی، امام کی ذمہ داری ہے، وہ بتائے کہ قرآن غلطی سے پاک ہے، حدیث غلطی سے پاک ہے، قرآن و حدیث کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں جو غلطی سے پاک ہو۔ غلطی کے امکانات ہیں، یہ ذہن ان کو دے دیا، سن لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات، وقتی مسئلے کو حل کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں، ایک فتنہ ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کہیں سے حدیث مل جائے گی تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا، ہم اس حدیث کو لے گئے، حدیث آپ کی تائید کرے تو بات ختم ہو گئی، تائید نہ کرے آپ کے فتوے کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے عقیدہ۔ یہ عقیدہ دینے کے بعد اب امام مالک فرماتے ہیں اقولو، اب میری ذاتی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، لحظ صدا کو مثل نسائها، حق مہر کے حوالے سے نہ لڑکی والوں کی بات مانو نہ لڑکے والوں کی بات مانو، بلکہ یہ دیکھو اس لڑکی سے پہلے اس کے خاندان میں جو ایک عام رواج چل رہا ہو، حق مہر کے حوالے سے برادری میں کچھ ہوتا ہے، ان عورتوں کا جو نکاح پہلے ہو چکا ہے، ان کی بہنوں کا، ان کی کزن ہیں، ان کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، دیکھو کتنی حق مہر ہے، اتنی حق مہر مقرر، لا وقصا ولا شتت، اس سے نہ کم کرو نہ زیادہ کرو، لڑکی والے زیادہ کہیں گے، لڑکے والے کم کہیں گے، تم اتنا کرو۔ اور آگے کیا کہا میری رائے یہ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، نکاح ہو چکا تھا، لہٰذا اس عورت کا اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی، نکاح تو ہو گئی ہے نا، رخصتی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کو چاہیے یہ عدت بھی گزارے گی۔ کیا گزارے گی؟ عدت بھی گزارے گی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، ساتھ یہ بھی کہا چونکہ نکاح ہو چکا تھا لہٰذا مرنے والے کی جائیداد جب تقسیم کرو گے اس میں اس کو بھی بحیثیت بیوی کے حصہ ملے گا۔
اچھا اتفاق ہے، آج 1 مہینے کے بعد جب یہ لوگ دوبارہ آئے، مجلس لگی ہوئی تھی اور عبداللہ بن مسعود باتیں بتا رہے تھے، اسی دوران ایک صحابی بھی آ کر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا نام ہے موقل بن سنان، موقل بن سنان الاشجعی رضی اللہ عنہ۔ وہ بھی آج اتفاق سے عبداللہ بن مسعود کو ملنے کے لیے دور دراز کا سفر طے کر گئے ہوئے ہیں۔ وہ سنتے رہے پوری گفتگو سنتے رہے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے کر فارغ ہوئے تو ماقل بن سنان الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ، جو مسئلہ لے کر یہ آج آپ کے پاس آئے ہیں، اسی طرح کا مسئلہ ہماری برادری میں ہوا تھا، اور وہ مسئلہ لے کر ہم بھی مدینہ میں آئے تھے۔ کن کے پاس آئے تھے؟ محمد الرسول اللہ کے رسول کے پاس ہم بھی آئے تھے۔ ہمارے قبیلے کی لڑکی تھی، بروا بنت واشق اس کا نام تھا، بروا بنت واشق اس کا نام تھا۔ اس کا نکاح ہو گیا تھا، حق مہر طے نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، لڑکا فوت ہو گیا، مر گیا۔ اب ہم نے سوچا حق مہر کیا ہو، ہم آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بروا بنت واشق بمثل ما قضیت۔ عبداللہ، جو آپ نے ان کو جواب دیا ہے، یہی جواب ہمیں محمد مصطفیٰ نے دیا تھا۔ اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں، لوگوں، ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں آتی رہتی ہیں۔ میری زندگی میں بڑی خوشیاں آئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں سب سے بڑی 2 خوشیاں آئی ہیں جن خوشیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک، اس دن میں سب سے زیادہ خوش ہوا تھا جس دن میں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس طرح مرکزی خوشی آج ہوئی ہے کہ میری رائے پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہوگی۔ لیکن لوگوں، میں عبداللہ یہ فیصلہ نہیں دے سکتا کہ ان 2 خوشیوں میں بڑی خوشی کون سی ہے، چھوٹی خوشی کون سی۔ یہ ایک حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اور ضمناً اس حدیث سے جو باتیں نکلتی تھی، آپ دانا لوگ ہیں، میں آپ کو سناتا گیا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہی نکلا کہ دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اللہ کی وحی میں یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ قرآن کریم غلطی سے پاک، حدیث بھی غلطی سے پاک ہے، اللہ کی وحی ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی چیز آج تک ایسی نہیں ہے جس کو ہم دین کا درجہ دے سکے۔ وہ ہماری آپ کی وقتی ضرورت تو ہو سکتی ہے، مسئلے کا مستقل حل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہمارے پاس وقتی مسئلے کے حل کے لیے کسی کا فتویٰ آ بھی جائے، رائے آ بھی جائے، قیاس آ بھی جائے، لے بھی لیں، لیکن پھر بھی اگر کسی محلے سے ہمیں حدیث مل جائے اور حدیث اس کے خلاف ہو، اس فتوے کو چھوڑ کر حدیث کو لینا ہوگا۔ نہیں لیتے سوائے بربادی کے، نقصان کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اس عقیدے کی، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے، عمل کی قبولیت ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، عمل کی قبولیت کی کوئی امید نہ رکھیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، مکہ والوں نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے میرے پیغمبر کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کون سی زیادتی نہیں کی، کون سا ظلم نہیں کیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو، آپ کے ماننے والوں کو 3 سال تک جیل کی کوٹھی میں بند رکھا، شیب ابی طالب میں مقاطع کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ میرے پیغمبر سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوجڑیاں میرے پیغمبر کے وجود پہ رکھ دی گئی، میرے پیغمبر کے دروازے کے آگے گند پھینکا گیا، کانٹے پھینکے گئے، میرے پیغمبر کے دروازے پر آ کر میرے پیغمبر کی معصوم بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، میرے پیغمبر کا بیٹا فوت ہوا، دائیں بائیں چچا رہتے ہیں، تعزیت کی بجائے قوم برادری کو جمع کر کے پیغمبر کے دروازے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھنے لگے لوگ کہ شاید تعزیت کے لیے آئے ہوں، لیکن بیٹھے ہوئے کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو، دعو ہو فإنہ ابتر، مبارک ہو، آج محمد کی جڑ کٹ گئی، بیٹا مر گیا، نسل چلتی ہے بیٹے سے، بیٹا ختم ہو گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ نبی علیہ السلام مکہ والوں سے تنگ آ کر جو بات بتانے لگا ہوں وہ آگے آنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام تنگ ہو کر طائف میں چلے گئے۔ طائف والوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مکہ والے ابھی تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بدر کے میدان میں پھر لڑنے آ گئے، پھر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، احد کے میدان میں میرے پیغمبر نہیں گئے۔ احد کہاں ہے؟ مکے کے ساتھ یا مدینہ کے ساتھ؟ لو لہان کیا گیا، حتیٰ کہ ایک دن سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا حل اتا علیک یوم کان اشد من احد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے میدان میں آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی، آپ کے ماتھے سے خون ٹپک رہا تھا، کیا کبھی احد کے میدان سے بھی زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی گئی؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لقد لقیت من قومک ما لقیت، لقد لقیت من قومک ما لقیت، عائشہ تیری قوم نے، تیری برادری نے احد کے میدان میں جو تکلیف پہنچائی سو پہنچائی، لیکن طائف کا منظر ابھی تک محمد کے سامنے ہے۔ حتیٰ کہ جب طائف والوں نے پتھروں کی بارش برسائی، میں لو لہان ہو کر بیٹھ گیا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ ملک الجبال سامنے آ گیا، آ کر کہتا ہے ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اے اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں طائف کی بستی جو ہے اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، اس طرف بھی پہاڑ ہے، یہ فرشتہ کہہ رہے ہیں اس طرف بھی پہاڑ ہے، آپ خالی مجھے اشارہ کریں، جس طرح چکی کے 2 پارٹ کے بیچ میں دانا آتا ہے آٹا بن جاتا ہے، میں دونوں پہاڑوں کو ملاؤں گا، طائف کی بستی کو آٹا بنا دوں گا۔ کتنی تکلیفیں پہنچائیں گی؟ اس کے باوجود میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کیا 8 ہجری کو، کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ زیادتیوں کی انبار ایک ہی جملے میں کہہ دیا، لا تثریب علیکم اليوم، معاف کر دو، انتم الطلقاء،
معاف کرتا ہوں، تم آزاد ہو۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کو جنہوں نے زندگی بھر ستایا، میرے پیغمبر نے معاف کر دیا۔ لیکن اب آئیے بات کرو، اب آئیے ان کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں یہودیوں نے میرے پیغمبر کے ساتھ خالی ایک وعدہ خلافی کی، ایک وعدہ خلافی کی۔ کہا اگر مکہ والے آ رہے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، غزوہ خندق کا موقع ہے، اندر خانہ مکہ کے کافروں سے مل گئے۔ 20-22 دن کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں ہے، جبریل آ گیا، اللہ نے بھیجا ہے، کیا حکم ہے؟ آپ ساتھیوں کو لے کر یہودیوں کی بستی میں جائیں، بنو قریظہ، جنہوں نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی، اللہ چاہتا ہے ان کو سزا دے کر آئیں۔ ان کی غلطیوں کے انبار تھے، ان کی ایک غلطی تھی۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصلین صلاۃ العصر عند بنی قریظہ۔ لوگوں، آج عصر کی نماز یہودیوں کی بستی بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ پہنچ گئے، بنو قریظہ کے یہودی جمع ہو گئے، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی۔ جس طرح کافروں نے معافی مانگی تھی، مشرکین نے معافی مانگی تھی، پیغمبر نے فرمایا تھا معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ آج یہودی بھی تو معافی مانگ رہے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں۔ میں فرق سمجھاؤں گا آج، فرق عالم کفر کا اور یہودیت کا، آج فرق بتاؤں گا آپ کو۔ تمہارے لیے کوئی معافی نہیں۔ جب بنو قریظہ کی یہودیوں نے دیکھا کہ محمد ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے، ایک دم انہوں نے رنگ بدلا اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اپنے بارے جج مانتے ہی نہیں، ہم آپ اگر کوئی بھی فیصلہ دیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ ہاں، آپ کے ساتھیوں میں ایک ساتھی ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے وہ سمجھتے تھے کم از کم ماضی کے حالات کو سامنے رکھے گا، مراسم سامنے رکھے گا، کچھ نرمی برتے گا، کوئی موقع دے گا۔ کہا ہمارے بارے سعد بن معاذ جو فیصلہ دیں گے ہم مان لیں گے۔ اتفاق یہ ہے کہ جنگ خندق میں سعد بن معاذ کو یہاں پر ایک تیر لگا تھا، کرن پٹی کے ساتھ ایک تیر لگا تھا، خون بہہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے کونے میں سعد بن معاذ کا خیمہ لگا دیا تاکہ تیمارداری کرنے والوں کے لیے تکلیف نہ ہو۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا خون بہہ رہا ہے، حکیم لگے ہوئے ہیں خون کو روکنے کے لیے، خون نہیں روک رہا، میں نے اللہ سے ایک دعا کی، اے اللہ، نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ کی بستی میں گئے ہوئے ہیں، ان کو ان کا مزہ چکھانے کے لیے، اے اللہ اتنی دیر کے لیے تو خون کو روک لے تاکہ میں یہودیوں کے انجام کو تو دیکھ لوں۔ یہ کہا، خون رک گیا، خون رک گیا۔ ادھر سے نبی علیہ السلام کا پیغام آیا، سعد کو کسی نہ کسی چیز پر بٹھا کر لے آؤ۔ سعد بن معاذ آ گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، یہ نہیں مانتے، آپ بتائیں ان کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ سعد بن معاذ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ان یہودیوں کے بارے میرا فیصلہ یہ ہے، ان کے جتنے مرد ہیں سب کے سر قلم کر دو، ان کی عورتوں کو، بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لقد حکمت، یہ الفاظ بخاری کے ہیں، لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق سبع سماوات۔ اے معاذ، جو تو نے زمین پر ان یہودیوں کے بارے فیصلہ سنایا ہے نا، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔
ایک دم نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری بنو قریظہ بستی کی ناکہ بندی کر لو۔ ناکہ بندی کی گئی، 700 یہودی جوان تھے، سب کے سر قلم کیے۔ میں بتانا چاہوں گا ابھی آخر میں، گھڑی نہیں دیکھ رہی، کہ آخر عام یہودی، عام کافروں کے بارے اور یہودیوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ ان کے لیے معافی، ان سے بھی غلطی ہو گئی، معافی نہیں، معافی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کا عام حکم کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ عام حکم نبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی قوم پر رات کو چڑھائی نہ کی جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ کبھی بھی کسی علاقے پہ رات کو کسی قوم پر چڑھائی نہ کیجیے۔ اگر رات کا وقت ہو جائے انتظار کرو، جب صبح ہو جائے بستی والے، علاقے والے جاگ جائیں تو چڑھائی سے پہلے ان کے آگے اسلام کی دعوت پیش کرو، اسلام کی دعوت پیش کرو۔ مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹیک کر دو، عام حکم ہے۔ لیکن جس پیغمبر نے یہ حکم جاری کیا، اسی پیغمبر نے جس وقت بنو مستلق کے یہودیوں پر حملہ کیا، رات کا وقت تھا۔ بنو مستلق قبیلے کے سارے یہودی سوئے ہوئے تھے، ان کے جانور تالاب پر پانی پی رہے تھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ حملہ کر دو۔ فرق کیا ہے؟ عام کافر اور یہودی کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس فرق میں ایک تفصیلی بات بیان کر سکتا ہوں، مختصر یہ پوری دنیا کے کافر اپنے اپنے عقیدے پر پختہ ہیں۔ عیسائی اپنے عقیدے پر پختہ، مجوسی اپنے عقیدے پر پختہ، پوری دنیا کے کافر اپنے اپنے عقیدے پر، عمل پر پختہ ہیں۔ لیکن دنیا کے کفر بھی عالمی امن کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ عیسائی نہیں چاہتے عالمی امن برباد ہو جائے، مجوسی نہیں چاہتے عالمی سطح پر امن کو نقصان پہنچے۔ زمین کی پشت پہ صرف ایک قوم ہے، وہ یہودی ہیں، جو عالمی امن کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، عالمی امن کو برباد کرنا۔ یہ کسی عیسائی کا کام نہیں ہے، کسی مجوسی کا کام نہیں ہے، یہ کام کن کا ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہودیت کی معیشت کا دار و مدار سود پر ہے۔ سود کے موجد کون ہیں؟ سود کی ابتدا کرنے والے کون ہیں؟ ان کی معیشت، یہودیوں کی معیشت کا دار و مدار صرف سود پر ہے۔ قومیں لڑیں گی، مریں گی، کنگلی ہوں گی تو ان سے سود لیں گی۔ یہودیوں کا کام امن برباد کرنا ہے، اور زمین کی پشت پہ سب سے بڑی دیوس، بے غیرت اور ننگی قوم نہ عیسائی ہیں نہ مجوسی ہیں، اگر ہیں تو یہودی ہیں۔ آپ نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی؟ آپ نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا؟ مدینہ کے اندر ایک بازار تھی، سونے کی بازار، جیولر، سونے کی بازار تھی۔ سونے کی بازار میں جتنے سنار تھے ٹوٹل یہودی تھے۔ ایک مسلمان خاتون جب ایک یہودی سنار کی دکان پر سونے کے حوالے سے گئی، یہودی نے کیا کہا جس طرح کا تو سونا لے گی، جس طرح کا زیورات چاہے گی میں دوں گا، جو قیمت تو لگے گی میں ویسے کروں گا، تیری ہر بات مانوں گا، تو میری ایک بات مان لے، ایک لمحے کے لیے کم از کم اپنے چہرے سے کپڑے کو تو ہٹا۔ وہ خاتون مسلمان تھی۔ جب اس یہودی دکاندار نے کہا چہرہ دکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ لیے بغیر وہ خاتون گھر گئی، انصاری محلے میں رہتی تھی،
لوگوں کو بتایا یہ صورتحال ہے۔ انصاری آئے، اس یہودی دکاندار کو اس کی دکان میں ذبح کر کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، فرمایا ان یہودیوں کو مدینے سے نکال دو۔ یہ وہ دیوس بے غیرت قوم ہے۔ اسلامی ریاستوں کے مسلمان حکمرانوں، تم نے عالمی دباؤ میں آ کر اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ نرمی برتی، اس کا نتیجہ دیکھ لیا کہ آج ان یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، معصوم بچوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے آپ کے قبلہ اول کو رنگین کر دیا۔ تم کب جاگو گے؟ اسلامی غیرت کب آئے گی؟ اپنی ذمہ داری کا احساس کب ہوگا؟ کیا تمہارے ملک کم ہیں؟ دنیا میں کون سی نعمت ہے او اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں جو نعمتیں اللہ نے تمہیں نہیں دی؟ تم کفر کے مقابلے میں اپنا اسلامی فورم کب بناؤ گے؟ کب تک یہ ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی؟ احساس کرے اپنی ذمہ داری کا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھائی جتنی بہنیں، اے اللہ جو بھی ایمان و اسلام پر فوت ہو گئے ہیں، ہم میں سے جن کے والدین، والد، والدہ، دوست، احباب جو بھی ایمان پر فوت ہو گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشان فرما۔ اے اللہ عقیدے کے حوالے سے، منہج کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، اسی طرح عالمی مسائل اپنے بھائیوں کی آگے رکھی ہے۔ اے اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ کفر، آج پورا کفر اسلام کے خلاف متفق ہے۔ اے اللہ کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھی اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ یہودیت کو تتر بتر کر دے، پارا پارا کر دے، ان کی جمعیت کو مٹا میٹ کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔